أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سورۃ الفرقان. سورہ فرقان مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلے کی کتاب اپنے بندے پر تاکہ رہے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا. وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا ساجی سلطنت میں اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ناپ کر اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے کتنے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں اور نہیں مالک اپنے حق میں برے کے اور نہ بھلے کے اور نہیں مالک مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے. خلاصہ تفسیر. بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا جہاں والوں کے لیے ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہو. ایسی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا کہ کسی چیز کے آثار و خواص کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں. اور ان مشرکین نے خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لیے ہیں جو کسی طرح معبود ہونے کے قابل نہیں کیونکہ وہ کسی چیز کے خالق نہیں اور بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کے رفع کرنے کا وہ اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ کسی جاندار کی جان نکال سکیں اور نہ کسی کے جینے کا اختیار رکھتے ہیں کہ کسی بے جان میں جان ڈال دیں اور نہ کسی کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اور جو شخص ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا وہ معبود نہیں ہو سکتا. معارف و مسائل. خصوصیات اس سورت. یہ پوری سورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ و قتادہ نے 3 آیتوں کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ مکی نہیں مدنی ہے، باقی سورت مکی ہے.
اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں کچھ آیات مکی ہیں، اور خلاصہ اس سورت کے مضامین کا قرآن کریم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت کا بیان، اور دشمنوں کی طرف سے اس پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب ہے۔ تبارک برکت سے مشتق ہے، برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ فرقان قرآن کریم کا لقب ہے، لغوی معنی اس کے تمیز اور فرق کرنے کے ہیں۔ قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعے حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے اور معجزے کے ذریعے اہل حق و اہل باطل میں امتیاز کر دیتا ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ للعالمین، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لیے ہے، بخلاف پچھلے انبیاء علیہ السلام کے کہ ان کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لیے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے 6 خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سارے جہاں کے لیے عام ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تخلیق کے بعد تقدیر کا ذکر فرمایا گیا۔ تخلیق کے معنی تو اتنے ہیں کہ بغیر کسی سابق مادہ وغیرہ کے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے، وہ کیسی بھی ہو۔ مخلوقات میں سے ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں، اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اجزاء کی ساخت اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کے ساتھ اس کام کے مناسب پیدا کیے جس کام کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ آسمان کی ساخت اس کے اجزاء ترکیبی، اس کی حیت اس کام کے مناسب ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے آسمان بنایا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھی گئیں جو ان کے منشأ وجود کے مناسب ہیں۔ زمین اور اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو، ہر ایک کی ساخت، شکل و صورت، نرمی، سختی اس کام کے مناسب بنائی گئی ہے جس کام کے لیے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ زمین کو نہ اتنا رقیق مادہ پانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اس پر رکھا جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے، نہ اتنا سخت پتھر اور لوہے کی طرح بنایا کہ اس کو کھود نہ سکیں، کیونکہ اس سے یہی ضرورتیں متعلق تھیں کہ اس کو کھود کر پانی بھی نکالا جا سکے۔ اس میں بنیادیں کھود کر بڑی اونچی عمارتیں اس پر کھڑی کی جا سکیں۔ پانی کو سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ہوا بھی سیال ہی ہے مگر پانی سے مختلف۔ پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا، اس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام بنایا کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ جگہ مخلوقات الہیہ کی حکمتوں کی تفصیل بیان کرنے کی نہیں، ایک ایک مخلوق کو دیکھو، ان میں سے ہر ایک قدرت و حکمت کا شاہکار ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے بنام الحکمہ فی مخلوقات اللہ تعالی۔ ان آیات میں شروع ہی سے قرآن کی عظمت اور جس ذات گرامی پر وہ نازل ہوا ہے اس کو عبدہ کا خطاب دے کر اس کی عزت و عظمت کا عجیب و غریب بیان ہے، کیونکہ کسی مخلوق کے لیے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ خالق اس کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے سو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر. اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے سو وہ ہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام. تو کہ اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو یا آ پڑتا اس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا اس کے لیے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے. اور کہنے لگے بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی دیکھ کیسی بٹھلاتے ہیں تجھ پر مثلیں سو بہک گئے اب پا نہیں سکتے راستہ. خلاصہ تفسیر. اور کافر لوگ قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں نرا جھوٹ ہی جھوٹ ہے جس کو اس شخص یعنی پیغمبر نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس گھڑت میں اس کی مدد کی ہے. مراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے یا آپ کی خدمت میں ویسے ہی حاضر ہوا کرتے تھے. سو ایسی بات کہنے سے یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے. اس کا ظلم اور جھوٹ ہونا آگے بیان میں آئے گا. اور یہ کافر لوگ اپنے اسی اعتراض کی تائید میں یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں ہیں جو اگلے لوگوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں جن کو اس شخص پیغمبر نے عمدہ عبارت میں سوچ سوچ کر اپنے صحابہ کے ساتھ لکھوا لیا ہے تاکہ محفوظ رہے. پھر وہی مضامین اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ یاد رہیں. پھر وہی یاد کیے ہوئے مضامین مجمع میں بیان کر کے خدا کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں. آپ اس کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات پاک نے اتارا ہے جس کو سب چھپی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو خبر ہے. خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ اس کلام کا اعجاز اس کی کھلی دلیل ہے کہ کفار کا یہ اعتراض غلط اور جھوٹ اور ظلم ہے. کیونکہ اگر قرآن اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کی کہانیاں ہوتا یا کسی دوسرے کی مدد سے تصنیف کیا گیا ہوتا
تو ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز کیوں ہوتی؟ واقعی اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اس لیے ایسے جھوٹ اور ظلم پر فوری سزا نہیں دیتا۔ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور انتظام معاش کے لیے ہماری ہی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول و پیغمبر انسان کے بجائے فرشتہ ہونا چاہیے جو کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات سے مستغنی ہو، اور کم از کم اتنا تو ضروری ہونا چاہیے کہ رسول اگر خود فرشتہ نہیں ہے تو اس کا مصاحب و مشیر کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ اس رسول کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا، اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم رسول کو اپنے کھانے پینے کی ضروریات سے تو بے فکری ہوتی، اس طرح کہ اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا پیا کرتا۔ اور مسلمانوں سے یہ ظالم یوں بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ خزانہ، نہ باغ، اور پھر بھی یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقل میں فتور ہے۔ اس لیے تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، سو ان خرافات سے وہ بالکل گمراہ ہو گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ معارف و مسائل۔ کفار و مشرکین جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر اعتراضات کیا کرتے تھے، یہاں سے ان کے اعتراضات اور پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہو کر کچھ دور تک چلا ہے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کوئی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں، بلکہ آپ نے اس کو خود ہی جھوٹ گھڑ لیا ہے، یا پچھلے لوگوں کے قصے یہود و نصارہ وغیرہ سے سن کر اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لکھوا لیتے ہیں، اور چونکہ خود امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا، اس لیے ان لکھے ہوئے قصوں کو صبح و شام سنتے رہتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائیں، پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام خود اس کا شاہد ہے کہ اس کی نازل کرنے والی وہ ذات پاک حق تعالی کی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب خفیہ رازوں سے واقف و باخبر ہے۔ اسی لیے قرآن کو ایک کلام معجز بنایا اور ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر اس کو تم خدا کا کلام نہیں مانتے، کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو تم بھی انسان ہو، اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک سورہ بلکہ ایک ہی آیت بنا کر دکھلا دو۔ اور یہ چیلنج جس کا جواب دینا عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کے لیے بھی جس کا جواب دینا عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مگر انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی۔ کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں اس جیسی دوسری آیت لکھ لائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا مال و متاع بلکہ اپنی اولاد اور اپنی جان تک خرچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ مختصر سی بات نہ کر سکے کہ قرآن کی مثل ایک سورت لکھ لاتے، یہ دلیل واضح اس امر کی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، ورنہ دوسرے انسان بھی ایسا کلام لکھ سکتے، صرف اللہ تعالی علیم و خبیر ہی کا ہے۔ علاوہ فصاحت و بلاغت کے اس کے تمام معانی و مضامین بھی ایسے علوم پر مشتمل ہیں جو اس ذات کی طرف سے ہو سکتے ہیں جو ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ اس مضمون کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں اعجاز قرآن پر مکمل بحث کی صورت میں بیان ہو چکی ہے، اس کو معارف القرآن جلد اول میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی اور الگ ہوتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ان کے پاس اللہ کی طرف سے اتنا خزانہ
یا باغات ہوتے کہ ان کو اپنے معاش کی فکر نہ کرنی پڑتی، بازاروں میں چلنا پھرنا نہ پڑتا۔ اس کے علاوہ ان کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا ہم کیسے مان لیں کہ اول تو یہ فرشتے نہیں، دوسرے کوئی فرشتہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا جو ان کے ساتھ ان کے کلام کی تصدیق کیا کرتا۔ اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے ان کا دماغ چل گیا، اور یہ ایسی بے سروپا باتیں کہتے ہیں۔ اس کا اجمالی جواب تو اس آیت میں یہ دیا گیا، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یعنی دیکھو تو یہ لوگ آپ کی شان میں کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب گمراہ ہو گئے اور اب ان کو راہ ملنے کی کوئی صورت نہ رہی۔ تفصیلی جواب اگلی آیات میں آیا ہے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذ رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ بڑی برکت ہے اس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر، بڑی برکت ہے اس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر، باغ کے نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں اور کر دے تیرے واسطے محل، کچھ نہیں وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اور ہم نے تیار کی ہے اس کے واسطے کہ جھٹلاتا ہے قیامت کو آگ۔ جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے سنیں گے اس کا جھنجھلانا اور چلانا، اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک جگہ تنگ میں ایک زنجیر میں کئی کئی بندھے ہوئے پکاریں گے اس جگہ موت کو، مت پکارو آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو۔ تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا پرہیزگاروں سے، وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ، ان کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں رہا کرے ہمیشہ، ہو چکا تیرے رب کے ذمے وعدہ مانگتا ملنا، ہو چکا تیرے رب کے ذمے وعدہ مانگا ملتا، اور جس دن جمع کر بلائے گا ان کو اور جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوائے، پھر ان سے کہے گا کیا تم نے بہکایا میرے ان بندوں کو یا وہ آپ بہکے راہ سے؟ بولیں گے تو پاک ہے، ہم سے بن نہ آتا تھا کہ پکڑ لیں کسی کو تیرے بغیر رفیق، لیکن تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ بھلا بیٹھے تیری یاد، اور یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے۔ وہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں، اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اور نہ مدد کر سکتے ہو، اور جو کوئی تم میں گناہگار ہے اس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا اور پھرتے تھے بازاروں میں، اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو، دیکھیں ثابت بھی رہتے ہو اور تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو کفار کی اس فرمائش سے بھی اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ بہتر اس لیے کہا کہ وہ تو مطلق باغ کی فرمائش کرتے تھے، گو ایک ہی ہو، اور متعدد باغ کا ایک سے بہتر ہونا ظاہر ہے، اور بلکہ ان باغوں کے ساتھ اور بھی مناسب چیزیں دے دے جن کی انہوں نے فرمائش بھی نہیں کی، یعنی آپ کو بہت سے محل دے دے جو ان باغوں میں بنے ہوں یا باہر ہی ہوں، جس سے ان کی فرمائش اور بھی زیادہ نعمتوں کے ساتھ پوری ہو جاوے۔ مطلب یہ کہ جو جنت میں ملے گا اگر اللہ چاہے تو آپ کو دنیا ہی میں دے دے، لیکن بعض حکمتوں سے نہیں چاہا، اور فی نفسی ہی ضروری تھا نہیں، پس شبہ محض بےہودہ ہے۔ ان کفار کے ان شبہات مذکورہ کا سبب یہ نہیں کہ ان کو حق کی طلب اور فکر ہوئی ہے اور اس دوران میں قبل تحقیق ایسے شبہات واقع ہو گئے ہوں، بلکہ وجہ اعتراضات کی محض شرارت اور طلب حق سے بے فکری ہے، اور اس بے فکری اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، اور اس لیے فکر انجام نہیں ہے، اور جو جی میں آتا ہے کر لیتے ہیں، بک دیتے ہیں، اور انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے ایسے شخص کی سزا کے لیے جو کہ قیامت کو جھوٹا سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے، کیونکہ قیامت کی تکذیب سے اللہ و رسول کی تکذیب لازم آتی ہے، جو اصل سبب ہے دوزخ میں جانے کا، اور اس دوزخ کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی غضبناک ہو کر اس قدر جوش مارے گی
کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور پھر جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جاویں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے. جیسا مصیبت میں عادت ہے کہ موت کو بلاتے اور اس کی تمنا کرتے ہیں، اس وقت ان سے کہا جاوے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ موت کے پکارنے کی علت مصیبت ہے، اور تمہاری مصیبت غیر متناہی ہے، اور ہر مصیبت کا مقتضی موت کا پکارنا ہے، تو پکارنا بھی کثیر ہو. اور مصیبت کی حالت اچھی ہے جو کہ مقتضی ہے تمہارے کفر و انکار کا، یا وہ ہمیشہ کے رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا خدا سے ڈرنے والوں سے یعنی اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کی اطاعت کا صلہ ہے، اور ان کا آخری ٹھکانہ، اور ان کو وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اے پیغمبر، یہ ایک وعدہ ہے جو بطور فضل و عنایت کے آپ کے رب کے ذمے ہے اور قابل درخواست ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت الخلد ہی بہتر ہے. سو اس میں ترغیب کے بعد ترغیب ایمان کی ہو گئی. اور وہ دن ان کو یاد دلائیے کہ جس روز اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو اور جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوچھتے تھے، جنہوں نے اپنے اختیار سے کسی کو گمراہ نہیں کیا، خواہ صرف بت مراد ہو یا ملائکہ وغیرہ ہم بھی ان سب کو جمع کرے گا، پھر ان معبودین سے ان عابدین کی رسوائی کے لیے فرماوے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو راہ حق سے گمراہ کیا تھا، یا یہ خود ہی راہ حق سے گمراہ ہو گئے تھے؟ مطلب یہ کہ انہوں نے تمہاری عبادت جو واقع میں گمراہی ہے تمہارے امر و رضا سے کی تھی، جیسا ان لوگوں کا زعم تھا کہ یہ معبودین ہماری اس عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اللہ تعالی جل شانہ سے شفاعت کریں گے، یا اپنی رائے فاسد سے اختراع کر لی تھی. وہ معبودین عرض کریں گے کہ معاذ اللہ، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کارسازوں کو اپنے اعتقاد میں تجویز کریں، عام اس سے کہ وہ کارساز ہم ہوں یا ہمارے سوا اور کوئی ہو. مطلب یہ کہ جب خدائی کو آپ میں منحصر سمجھتے ہیں تو ہم شرک کرنے کو ان کا امر یا اس پر رضامندی کیوں ظاہر کرتے؟ ولیکن یہ خود ہی گمراہ ہوئے، اور گمراہ بھی ایسے نامقبول طور پر ہوئے کہ اسباب شکر کو انہوں نے اسباب کفر بنایا. چنانچہ آپ نے تو ان کو اور ان کے بڑوں کو خوب آسودگی دی، جس کا مقتضا یہ تھا کہ نعمت دینے والے کو پہچانتے اور اس کا شکر و اطاعت کرتے، مگر یہ لوگ یہاں تک شہوات و تلذذات میں منہمک ہوئے کہ آپ کی یاد ہی کو بھلا بیٹھے، اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے. مطلب جواب کا ظاہر ہے کہ دونوں شقوں میں اس شق کو اختیار کیا کہ یہ خود ہی گمراہ ہوئے، ہم نے نہیں کیا. اور ان کی گمراہی کو اللہ تعالی کی بڑی نعمتیں ان پر مبذول ہونے کا ذکر کر کے اور زیادہ واضح کر دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ ان عابدین کو لاجواب کرنے کے لیے جو اصل مقصود تھا سوال مذکور سے، یہ فرماوے گا، لو تمہارے ان معبودوں نے تو تم کو تمہاری سب باتوں میں جھوٹا ہی ٹھہرا دیا، اور انہوں نے بھی تمہارا ساتھ نہ دیا، اور جرم پورے طور پر قائم ہو گیا. سو اب تم نہ تو خود عذاب کو اپنے اوپر سے ٹال سکتے ہو، اور نہ کسی دوسری کی طرف سے مدد دیے جا سکتے ہو. حتیٰ کہ جن پر پورا بھروسہ تھا وہ بھی صاف جواب دے رہے ہیں اور تمہاری صریح مخالفت کر رہے ہیں. اور جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے، اور گو اس وقت مخاطبین سب مشرک ہی ہوں گے، مگر اس طرح فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ ظلم کا مقتضا عذاب ہونا بیان فرمانا مقصود ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے. مطلب یہ کہ نبوت و عقل طعام وغیرہ میں تنافی نہیں، چنانچہ ان کی نبوت دلائل سے ثابت ہے، گو معترضین اعتراف نہ کریں. ان سب سے اس کا صدور ہوا ہے، پس آپ پر بھی یہ اعتراض غلط ہے.
اور اے پیغمبر اور اے تابعین پیغمبر ان کفار کے ایسے بیہودہ اقوال سے غمگین مت ہو، کیونکہ ہم نے تم مجموعہ مکلفین میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ پس اسی عادت مستمرہ کے موافق انبیاء علیہ السلام کو ایسی حالت پر بنایا کہ امت کی آزمائش ہو کہ کون ان کے حالات بشریہ پر نظر کر کے تکذیب کرتا ہے اور کون ان کے کمالات نبوت پر نظر کر کے تصدیق کرتا ہے۔ سو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو کیا تم اب بھی صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے، اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے، تو وقت موعود پر ان کو سزا دے گا، پھر آپ کیوں ہم و غم میں واقع ہوں۔ معارف و مسائل۔ سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر جو شبہات پیش کیے گئے تھے اور وہاں ان کا اجمالی جواب دیا گیا تھا، ان آیات میں اس کی کچھ تفصیل مذکور ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے اپنی جہالت اور حقیقت شناسی سے دوری کی وجہ سے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے پاس بہت دولت کے خزانے ہوتے، بہت بڑی جائیداد اور باغات ہوتے، تاکہ یہ کسب معاش سے مستغنی رہتے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا کر دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دے دیں، بلکہ بڑی سے بڑی حکومت و سلطنت کا مالک بنا دیں، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت اور پوری دنیا پر بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے۔ مگر عامہ خلق کی مصلحت اور بے شمار حکمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ گروہ انبیاء کو مادی اور دنیاوی مال و دولت سے الگ ہی رکھا جائے۔ خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق تعالی کو یہی پسند ہوا کہ وہ عام غریب مسلمانوں کی صفوف میں اور انہی جیسے حالات میں رہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اسی حالت کو پسند فرمایا، جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے بطحا مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں، تو میں نے عرض کیا نہیں، اے میرے پروردگار، مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے جس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک روز بھوکا رہوں اس پر صبر کروں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا عام طور پر فقر و فاقے میں رہنا اللہ تعالی کی ہزاروں حکمتوں اور عام انسانوں کی مصالح کی بنا پر ہے، اور اس میں بھی وہ اس حالت پر مجبور نہیں ہوتے۔ اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مالدار صاحب جائیداد بنا سکتے ہیں، مگر ان کی ذات کو اب تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اب مال و دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے، فقر و فاقہ ہی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات کفار نے یہ کہی تھی کہ یہ پیغمبر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں اور کسب معاش کے لیے بازاروں میں نہ پھرتے۔ اس اعتراض کی بنیاد بہت سے کفار کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا رسول انسان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہی رسول ہو سکتا ہے، جس کا جواب قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے۔ اور یہاں اس کا یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بازاروں میں پھرتے تھے، جس سے تمہیں یہ نتیجہ نکال لینا چاہیے تھا کہ کھانا پینا اور بازار میں پھرنا منصب نبوت و رسالت کے خلاف نہیں۔ آیات مذکورہ میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أَلَا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ میں اسی مضمون کا بیان ہے۔ مخلوق میں معاشی مساوات کا نہ ہونا بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو قدرت تو سب کچھ تھی، وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے، سب کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا،
سب کو عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتے، کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا، مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے۔ اس لیے حق تعالی نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب مفلس، کسی کو قوی، کسی کو ضعیف، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، کسی کو صاحب عزت و جاہ، کسی کو گمنام۔ اس اختلاف انواع و اصناف اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا، غریب کے صبر کا امتحان ہے۔ غنی کے شکر کا، غریب کے صبر کا امتحان ہے۔ اسی طرح بیمار و تندرست کا حال ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے، یا صحت و قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے، تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالی کا شکر کرنے کی توفیق ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا۔ اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے، کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں۔ جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خوشخبری نہیں اس دن گنہگاروں کو، اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ۔ خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے کیونکہ وہ قیامت اور اس کی پیشی اور حساب کے منکر ہیں، وہ انکار رسالت کے لیے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، کہ اگر فرشتے آ کر ہم سے کہیں کہ یہ رسول ہیں، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں اور وہ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ رسول ہیں، جب ہم تصدیق کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ فرشتے آ کر ان سے خطاب کریں یا خود حق تعالی سے ہم کلام ہوں، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی دنیا میں دیکھنے اور اس سے ہم کلام ہونے کی فرمائش میں تو یہ لوگ حد انسانیت سے بہت دور نکل گئے ہیں، کیونکہ ملائکہ اور انسان کی تو بعض چیزوں میں شرکت بھی ہے کہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ اور انسان میں تو کوئی مشارکت اور مشابہت نہیں، اور یہ لوگ خدا کو دیکھنے کے لائق تو کیا ہوتے، مگر فرشتے ان کو ایک روز دکھلائی دیں گے، مگر جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ ان کے عذاب و مصیبت اور پریشانی لے کر۔ چنانچہ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اور وہ دن قیامت کا ہے، اس روز مجرموں یعنی کافروں کے لیے خوشی کی بات نصیب نہ ہوگی، کوئی خوشی کی بات نصیب نہ ہوگی، اور فرشتوں کو جب سامان عذاب کے ساتھ آتا دیکھیں گے تو گھبرا کر کہیں گے پناہ ہے، پناہ ہے۔ معارف و مسائل۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لفظ رجا کے عام معنی کسی محبوب مرغوب چیز کی امید کے آتے ہیں، اور کبھی یہ لفظ بمعنی خوف بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جیسا کہ ابن الانباری نے کتاب الاغوار میں لکھا ہے، اس جگہ بھی یہی معنی خوف کے زیادہ واضح ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہمارے سامنے پیشی سے نہیں ڈرتے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ
دو رازکار اور جاہلانہ سوالات اور فرمائشوں کی جرأت اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو آخرت کا بالکل منکر ہو. آخرت کے قائل پر آخرت کی فکر ایسی غالب ہوتی ہے کہ اس کو ایسے سوال و جواب کی فرصت ہی نہیں ملتی. آج کل جو تعلیم جدید کے اثر سے اسلام اور اس کے احکام کے بارے میں بہت سے لوگ شبہات اور بحث و مباحثے میں مشغول نظر آتے ہیں، یہ بھی علامت اس کی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ دل میں آخرت کا سچا یقین نہیں ہے، اور یہ ہوتا تو اس قسم کے فضول سوالات دل میں پیدا ہی نہ ہوتے. حجرا محجورا، حجر کے لفظی معنی محفوظ جگہ کے ہیں اور محجورا اس کی تاکید ہے. یہ لفظ محاورہ عرب میں اس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی مصیبت سامنے ہو. اس سے بچنے کے لیے لوگوں سے کہتے تھے کہ پناہ ہے پناہ، یعنی ہمیں اس مصیبت میں پناہ دو. قیامت کے روز بھی جب کفار فرشتوں کو سامان عذاب لاتا ہوا دیکھیں گے دنیا کی عادت کے مطابق یہ لفظ کہیں گے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لفظ کے یہ معنی منقول ہیں حراما محرما، اور مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز جب یہ لوگ فرشتوں کو عذاب کے ساتھ دیکھیں گے اور ان سے معاف کرنے اور جنت میں جانے کی درخواست کریں گے یا تمنا ظاہر کریں گے تو فرشتے ان کے جواب میں کہیں گے حجرا محجورا، یعنی جنت کافروں پر حرام اور ممنوع ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے، پھر ہم نے کر ڈالا اس کو خاک اڑتی ہوئی. بہشت کے لوگوں کا اس دن خوب ہے ٹھکانہ اور خوب ہے جگہ دوپہر کے آرام کی. اور جس دن پھٹ جائے آسمان بادل سے اور اتارے جائیں فرشتے تار لگا کر، بادشاہی اس دن سچی ہے رحمان کی، اور ہے وہ دن منکروں پر مشکل. اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا گناہگار اپنے ہاتھوں کو، کہے گا اے کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ رستہ، اے خرابی میری کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلانے کو دوست. اس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے مجھ تک پہنچ چکنے کے پیچھے.
اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا۔ اور کہا رسول نے، اے میرے رب، میری قوم نے ٹھہرایا ہے اس قرآن کو جھک جھک، اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن گناہگاروں میں سے، اور کافی ہے تیرا رب راہ دکھلانے کو اور مدد کرنے کو۔ خلاصہ تفصیل، اور ہم اس روز ان کے یعنی کفار کے نیک کاموں کی طرف جو کہ وہ دنیا میں کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو اعلانیہ طور پر ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار کہ کسی کام نہیں آتا۔ اسی طرح ان کفار کے اعمال پر کچھ ثواب نہ ہوگا، البتہ اہل جنت اس روز قیام گاہ میں بھی اچھے رہیں گے اور آرام گاہ میں بھی خوب۔ اور آرام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے۔ مراد مستقر اور مقیم سے جنت ہے، یعنی جنت ان کے لیے جائے قیام اور جائے آرام ہوگی، اور اچھا ہونا اس کا ظاہر ہے۔ اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور اس بدلی کے ساتھ آسمان سے فرشتے زمین پر بکثرت اتارے جائیں گے، اور اسی وقت حق تعالی حساب و کتاب کے لیے تجلی فرماویں گے، اور اس روز حقیقی حکومت حضرت رحمان ہی کی ہوگی، یعنی حساب و کتاب جزا و سزا میں کسی کو دخل نہ ہوگا، جیسا دنیا میں ظاہری تصرف تھوڑا بہت دوسروں کے لیے بھی حاصل ہے۔ اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، کیونکہ ان کے حساب کا انجام جہنم ہی ہے۔ اور جس روز ظالم یعنی کافر آدمی غایت حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاوے گا اور کہے گا، کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ لیتا، ہائے میری شامت کہ ایسا نہ کیا، اور کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس کمبخت نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے اس سے بہکا دیا اور ہٹا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر امداد کرنے سے جواب دے دیتا ہے۔ چنانچہ اس کافر کی اس حسرت کے وقت اس نے کوئی ہمدردی نہ کی، گو کرنے سے بھی کچھ نہ ہوتا، صرف دنیا ہی میں بہکانے کو تھا۔ اور اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سے کافروں کی شکایت کے طور پر کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظر انداز کر رکھا تھا اور التفات ہی نہ کرتے تھے، عمل تو درکنار، مطلب یہ کہ خود کفار بھی اپنی ضلالت کا اقرار کریں گے اور رسول بھی شہادت دیں گے، کقولہ تعالی وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور ثبوت جرم کی یہی دو صورتیں معتاد ہیں، اقرار اور شہادت، اور دونوں کے اجتماع سے یہ ثبوت اور بھی مؤکد ہو جاوے گا اور سزا یاب ہوں گے۔ اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو انکار قرآن کر کے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں جس کا غم کیا جاوے، اور جس کو ہدایت دینا منظور ہو اس کی ہدایت کرنے کو، اور جو ہدایت سے محروم ہے اس کے مقابلے میں آپ کی مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔ معارف و مسائل، خیر مستقرا واحسن مقیلا، مستقل جائے قیام کو کہا جاتا ہے، اور مقیل قیلولے سے مشتق ہے۔ دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ کو مقیل کہتے ہیں۔ اس جگہ مقیل کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لیے بھی ہوا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز تعالی جل شانہ نصف النہار کے وقت ساری مخلوقات کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اور دوپہر کے سونے کے وقت اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں۔ تشقق السماء بالغمام، ای عن الغمام، قرطبی معنی یہ ہے کہ آسمان شق ہو کر اس میں سے ایک رقیق بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے۔ یہ ابر بشکل صاحبان آسمان سے آوے گا، اور اس میں حق تعالی کی تجلی ہوگی، اور اس کے گرد اگرد ملائکہ ہوں گے۔
یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا اور اس وقت آسمان کا پھٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا. یہ وہ پھٹنا نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ نفخہ صور کے وقت آسمان زمین کو فنا کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ نزول غمام جس کا ذکر آیت میں ہے نفخہ ثانیہ کے بعد ہے، جبکہ سب زمین و آسمان دوبارہ درست ہو چکے ہوں گے. یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے مگر حکم عام ہے. واقعہ یہ تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا. اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا. ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا. جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں. عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا. عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا. جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت برہم ہوا. عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی، اس لیے میں نے ان کی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا. ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر نہ تھوکے. یہ کمبخت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا. اللہ تعالی نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اس وقت ندامت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ میں کاش میں فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا. غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی. تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ الفاظ آیت کے عام ہیں، حکم بھی عام ہے، اور شاید اس جگہ اس دوست کے نام کے بجائے قرآن میں فلانن کا لفظ اسی عموم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے. ان آیات نے یہ بتلایا ہے کہ جو دو دوست کسی معصیت اور گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں، ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر روئیں گے. مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا مال بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یعنی کہیں گے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار
میری قوم نے اس قرآن کو مہجور و متروک کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت بارگاہ حق تعالی میں قیامت کے روز ہوگی یا اسی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت فرمائی۔ ائمہ تفسیر اس میں مختلف ہے، احتمال دونوں ہے۔ اگلی آیت بظاہر قرینہ اس کا ہے کہ یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں پیش فرمائی تھی، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یعنی اگر آپ کے دشمن قرآن کو نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ سنت اللہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہر نبی کے کچھ مجرم لوگ دشمن ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اس پر صبر کرتے رہے ہیں۔ قرآن کو عملاً ترک کر دینا بھی گناہ عظیم ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ قرآن کو مہجور و متروک کر دینے سے مراد قرآن کا انکار ہے، جو کفار ہی کا کام ہے۔ مگر بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ اس کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی، وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی نہ اس کے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ خلاصہ تفسیر، ترجمہ، اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں، کیوں نہ اترا اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر اسی طرح اتارا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل، اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں، کیوں نہ اترا اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر اسی طرح اتارا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل، اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ خلاصہ تفسیر، اور کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ مقصود اس اعتراض سے یہ ہے کہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو بتدریج نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بتدریج نازل کرنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا بنا لیتے ہیں۔ آگے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اس طرح تدریجاً اس لیے ہم نے نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور اسی لیے ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اتارا ہے، چنانچہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ پورا ہوا۔ معارف و مسائل، یہ وہی سلسلہ کفار و مشرکین کے اعتراضات و جوابات کا ہے جو شروع سورت سے چلا آ رہا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی ایک حکمت یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو قوی رکھنا مقصود ہے۔ نزول تدریجی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کی چند وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ یاد رکھنا آسان ہو گیا، ایک رقیم کتاب بیک وقت نازل ہو جاتی تو یہ آسانی نہ رہتی، اور آسانی کے ساتھ یاد ہوتے رہنے سے دل میں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ دوسرے، جب کفار آپ پر کوئی اعتراض یا آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ کرتے تو اسی وقت آپ کی تسلی کے لیے قرآن میں آیت نازل ہو جاتی
اور اگر پورا قرآن ایک دفعہ آ گیا ہوتا اور اس خاص واقعے پر تسلی کا ذکر بھی نازل ہو گیا ہوتا تو بہرحال اس کو قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی اور ذہن کا اس طرف متوجہ ہو جانا بھی عادتاً ضروری نہیں تھا۔ تیسرے، پیغام خداوندی آنا تازہ شہادت ہے۔ معیت خداوندی کا جو مدار اعظم ہے قوت قلب کا، اور اس جگہ جو حکمت تقویت قلب کی بتلائی گئی ہے، نزول تدریجی کی حکمت اس میں منحصر نہیں، دوسری حکمتیں بھی ہیں جن میں سے بعض سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ میں پہلے آ چکی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر۔ جو لوگ کے گھیر کر لائے جائیں گے اوندھے پڑے ہوئے اپنے منہ پر دوزخ کی طرف، انہی کا برا درجہ ہے اور بہت بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو، پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور وضاحت میں بڑا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں تاکہ آپ مخالفین کو جواب دے سکیں۔ یہ بظاہر بیان اس تقویت قلب کا ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہوا ہے کہ بتدریج نازل کرنے میں ایک حکمت آپ کی دل جمعی اور تقویت قلب ہے کہ جب کفار کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے جواب نازل کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، یعنی گھسیٹ کر۔ یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں اور طریقے میں بھی بہت گمراہ ہیں۔ یہاں تک انکار رسالت پر وعید اور قرآن پر اعتراضات کے جوابات تھے۔ آگے اس کی تائید میں زمانے ماضی کے بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں جن میں منکرین رسالت کا انجام اور عبرت انگیز حالات مذکور ہیں، اور اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تقویت قلب کا سامان ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مدد فرمائی اور دشمنوں پر غالب فرمایا وہ آپ کے لیے بھی ہونے والا ہے۔ اس میں پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی تھی، اور اس کتاب ملنے سے پہلے ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا معین و مددگار بنایا تھا۔ پھر ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں آدمی ان لوگوں کے پاس ہدایت کرنے کے لیے جاؤ جنہوں نے ہماری توحید کی دلیلوں کو جھٹلایا ہے۔ مراد اس سے فرعون اور اس کی قوم ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے اور سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا، سو ہم نے ان کو اپنے قہر سے بالکل ہی غارت کر دیا، یعنی دریا میں غرق کیے گئے۔ معارف و مسائل۔ الذین کذبوا بآیاتنا، اس میں قوم فرعون کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، حالانکہ اس وقت تک تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل بھی نہیں ہوئی تھی،
اس لیے اس تکذیب سے آیات تورات کی تکذیب تو مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ مراد آیات سے یا تو توحید کے دلائل عقلیہ ہیں جو ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ سکتے ہیں، ان میں غور نہ کرنے کو تکذیب آیات فرمایا، اور یا یہ کہ انبیاء سابقین کی روایات جو کچھ نہ کچھ ہر قوم میں نقل ہوتی آئی ہیں ان کا انکار مراد ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس میں انبیاء سابقین کی تعلیم کا ان لوگوں تک منقول چلا آنا بتلایا گیا ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو، ہم نے ان کو ڈبا دیا اور کیا ان لوگوں کے حق میں نشانی، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گنہگاروں کے واسطے عذاب دردناک۔ اور عاد کو اور سمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے بیچ میں بہت سی جماعتوں کو، اور سب کو کہہ سنائی ہم نے مثالیں، اور سب کو کھو دیا ہم نے غارت کر کر۔ اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس جن پر برسا برا برساؤ، کیا دیکھتے نہ تھے اس کو؟ نہیں، پر امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی، اور جہاں تجھ کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹھے کرتے۔ کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر؟ یہ تو ہم کو بھی بچلا ہی دیتا ہمارے معبودوں سے اگر ہم نہ جمے رہتے ان پر۔ اور آگے جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کہ کون بہت بچلا ہوا ہے راہ سے۔
بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا، کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ؟ یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں، وہ برابر ہیں چوپایوں کے، بلکہ وہ زیادہ بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ خلاصہ تفسیر، اور قوم نوح کو بھی ان کے زمانے میں ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی ہلاکت اور سبب ہلاکت کا بیان یہ ہے کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو طوفان سے غرق کر دیا، اور ہم نے ان کے واقعے کو لوگوں کی عبرت کے لیے نشان بنا دیا۔ یہ تو دنیا میں سزا ہوئی، اور آخرت میں ہم نے ان ظالموں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ہم نے عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے بیچ بیچ میں بہت سی امتوں کو ہلاک کیا، اور ہم نے امم مذکورہ میں سے ہر ایک کی ہدایت کے واسطے عجیب عجیب یعنی مؤثر اور بلیغ مضامین بیان کیے، اور جب نہ مانا تو ہم نے سب کو بالکل ہی برباد کر دیا۔ اور یہ کفار ملک شام کے سفر میں اس بستی پر ہو کر گزرتے ہیں جن پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے۔ مراد قریہ قوم لوط کا ہے، سو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں رہتے؟ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے کہ کفر و تکذیب کو چھوڑ دیں جس کی بدولت قوم لوط کو سزا ہوئی۔ سو بات یہ ہے کہ عبرت نہ پکڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس قریے کو دیکھتے نہ ہوں، بلکہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ مر کر جی اٹھنے کا احتمال ہی نہیں رکھتے، یعنی آخرت کے منکر ہیں، اس لیے کفر کو موجب سزا ہی قرار نہیں دیتے، اور اس لیے ان کی ہلاکت کو کفر کا وبال نہیں سمجھتے بلکہ امور اتفاقیہ میں سے سمجھتے ہیں۔ یہ وجہ عبرت نہ پکڑنے کی ہے، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی بزرگ ہیں جن کو خدا تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی ایسا غریب آدمی رسول نہ ہونا چاہیے، اگر رسالت کوئی چیز ہے تو کوئی رئیس مالدار ہونا چاہیے تھا، بس یہ رسول نہیں۔ البتہ اس شخص کی جادو بیانی اس غضب کی ہے کہ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے، یعنی ہم تو ہدایت پر ہیں اور یہ ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اب تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور ہمارے پیغمبر کو گمراہ بتلا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد جلدی ہی ان کو معلوم ہو جاوے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا، آیا وہ خود یا نعوذ باللہ پیغمبر۔ اس میں ان کے بیہودہ اعتراض کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت اور مالداری میں کوئی جوڑ نہیں، مالدار نہ ہونے کے سبب نبوت سے انکار جہالت و گمراہی کے سوا کچھ نہیں، مگر دنیا میں جو چاہے خیال پکا لیں، مگر قیامت میں سب حقیقت کھل جاوے گی۔ اے پیغمبر، آپ نے شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ ان کی ہدایت نہ ہونے سے مغموم نہ ہو جائیے، کیونکہ آپ ان پر مسلط نہیں کہ خواہی نخواہی ان کو راہ پر لاویں، اور نہ ہدایت کی ان سے توقع کیجیے، کیونکہ نہ یہ حق بات کو سنتے ہیں نہ عقل ہے کہ غور کریں۔ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں کہ وہ بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، کیونکہ وہ احکام دین کے مکلف نہیں تو ان کا نہ سمجھنا مضمون نہیں، اور یہ مکلف ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے۔ پھر یہ کہ وہ اگر معتقدان ضروریات دین کے نہیں ہیں تو منکر بھی تو نہیں، اور یہ تو منکر ہیں۔ اور ارائیتا میں ان کی گمراہی کا منشا بھی بیان کر دیا کہ کسی شبہ و دلیل سے ان کو اشتباہ نہیں ہوا بلکہ اتباع ہوا اس کا سبب ہے۔ معارف و مسائل، قوم نوح علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ پہلے رسول نہ ان کے زمانے میں تھے نہ انہوں نے جھٹلایا۔ تو منشا اس کا یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا،
اور چونکہ اصول دین سب انبیاء علیہ السلام کے مشترک ہیں، اس لیے ایک کو جھٹلانا سبھی کے جھٹلانے کے حکم میں ہے۔ اصحاب رس لغت میں کچے کنویں کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور کسی صحیح حدیث میں ان لوگوں کے تفصیلی حالات مذکور نہیں۔ اسرائیلی روایات مختلف ہیں۔ راجح یہ ہے کہ قوم سمود کے کچھ باقی ماندہ لوگ تھے جو کسی کنویں پر آباد تھے۔ ان کے عذاب کی کیفیت بھی قرآن میں منصوص اور کسی صحیح حدیث میں بھی مذکور نہیں۔ خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس آیت میں اس شخص کو جو اسلام و شریعت کے خلاف اپنی خواہشات کا پیرو ہو، یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلاف شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ پھر استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔